فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ فصل پنجم، غصہ پی جانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے، اور اس کو مدح کے مقام میں ذکر کیا ہے۔ مدح کہتے ہیں تعریف کو، یعنی اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی تعریف فرماتے ہیں ان میں سے ایک تعریف مومنوں کی یہ بھی ہے کہ وہ غصہ پینے والے ہوتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غصے پر باوجود اس کو نافذ کرنے کی طاقت ہونے کے قابو پا لیا، یعنی وہ غصہ نکال سکتا تھا لیکن اس نے اسے کنٹرول کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کو برسر عام بلائے گا اور اختیار دے گا کہ جو بھی حور چاہو پسند کر لو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورتوں کو کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا، عورتوں کا ٹیسٹ فرق ہوتا ہے، تو ان کو جو ان کی پسند ہوگی وہ ملے گی، کیونکہ جنت کی تعریف یہی ہے نا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے وہاں وہ ہے جو تم چاہو گے، تو پھر ہر ایک کی چاہت فرق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے کہا جو اللہ سے ڈرا وہ اپنا غصہ جاری نہ کرے گا، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اپنی مرضی نہ کرے گا، اور اگر قیامت کا دن نہ ہوتا تو جو دیکھتے ہو دنیا کا یہ رنگ نہ ہوتا۔ اگر قیامت کا دن نہ ہوتا تو جو دیکھتے ہو دنیا کا یہ رنگ نہ ہوتا، یعنی جس طرح یہ سب کچھ ہو رہا ہے ایسے نہ ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم تو علم سیکھنے سے آتا ہے، یعنی علم ماں کے پیٹ سے کوئی نہیں لے کے آتا، اسے ایکوائر کرنا پڑتا ہے، اور بردباری حوصلہ کرنے سے، یعنی دل بڑا کرنے سے۔ متحمل انسان نہیں ہو سکتا جب تک دل نہ بڑا ہو۔ علم حاصل کرو اور اس کے ساتھ سکون اور بردباری بھی حاصل کرو، کیونکہ محض علم کا حاصل کرنا انسان کے لیے خطرناک ہوتا ہے جب تک اس کے ساتھ وہ اخلاق نہ آئے، تحمل اور بردباری نہ ہو۔ اپنے شاگردوں سے بھی نرمی کرو اور اپنے استادوں سے بھی، اور جابر اور سخت گیر علماء میں سے نہ ہو جاؤ کہ تمہارے جاہل تم پر غالب آ جائیں گے، یعنی جاہلوں کی بات پھر زیادہ سنی جائے گی، کیونکہ عالم سخت گیر ہو گئے اور لوگ ان سے ڈر کے بھاگ گئے تو پھر وہ کس کے پاس جائیں گے؟ جہلا کے پاس جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج بن قیس سے فرمایا تیری دو عادتیں اللہ اور اس کے رسول کو بڑی پسند ہیں، بردباری اور جلد بازی نہ کرنا۔ تو جس کے اندر بھی یہ دو کوالٹیز ہوں گی وہ اللہ کا محبوب ہوگا۔ بردباری یعنی تحمل، بات سہ جانا، بڑے حوصلے کے ساتھ دوسرے کی بات کو لینا اور بہت مائنڈ نہ کر جانا اور اس پر فوری طور پر ریاکشن نہ کرنا، اور جلد بازی نہ کرنا۔ اچھا، جلد بازی کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، مختلف کاموں میں جلد بازی، لیکن ایک چیز یہ کہ ہم دوسرے کی بات غور سے نہیں سنتے اور آدھی بات سن کر جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ جلد بازی کی ایک بدترین قسم ہے کہ دوسرے کے نقطہ نظر کو نہ سمجھنا، اس کی بات پوری نہ ہونے دینا، یا جو وہ کہہ رہا ہے اس کو اس طرح نہ لینا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک ڈسٹربنس پیدا ہوتی، بے چینی پیدا ہوتی۔ بعض لوگ کسی کی بات سنتے ہی فوراً اپنی صفائیاں دینے لگتے ہیں، حالانکہ کہنے والے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، یہ خود کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا یہ کہ دوسرے کو فوراً بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ناسمجھ ابھی تمہید ہی باندھ رہا ہو اور اس کی تمہید جب وہ منفی شکل میں شروع ہوئی ہو، تو ایسی صورت میں بردباری کیا ہے کہ اتنا حوصلہ پیدا کر لیں کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ سن لیں۔ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عباس کو گالی دی۔ جب وہ بات کر چکا تو آپ نے فرمایا اے اکرمہ، دیکھو اس آدمی کی کوئی حاجت ہے جو ہم پوری کریں، یعنی کہ بھوکا تو نہیں ہے، اس کو کوئی بیماری تو نہیں ہے، کوئی ضرورت تو نہیں۔ تو اس آدمی نے اپنا سر جھکا لیا اور شرمندہ ہوا۔ عبداللہ بن عباس کا یہ رویہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ ان کی بردباری۔ یہ ہوتی ہے بردباری، کوئی آدمی آپ کو کرٹیسائز کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، اور آپ اس کی بات سن رہے ہیں اور اس کی روٹ کاز جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بالکل ایسے ہوتا ہے کہ جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کو بھوک لگتی ہے، وہ یہ نہیں کہتے ہمیں کھانا چاہیے، وہ کیا کہتے ہیں؟ آ کے آپ کے بال نوچنے لگتے ہیں، پیچھے سے بال کھینچیں گے، کپڑا کھینچیں گے، روئیں گے، لیٹ جائیں گے فرش پہ۔ اچھا، جو ناسمجھ مائیں ہوتی وہ کیا کرتی ہیں؟ پٹائی کر دیتی ہیں۔ وہ یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی کہ بچہ یہ حرکت کر کیوں رہا ہے،
اس کے پیچھے کیا ہے؟ تو بردباری کیا ہے؟ حوصلہ مندی اور بات کو سہنا، تکلیف کو سہنا، غور کرنا اور روٹ کاز جاننا اور پھر ایکشن لینا۔ ایک آدمی نے امیر معاویہ سے بد کلامی کی تو ان سے کہا گیا آپ اس کو سزا کیوں نہیں دیتے؟ تو فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ میرا حوصلہ میری رعیت کے گناہ سے بھی کم ہو، یعنی یہ تو غلطی کر رہا ہے اور میرا حوصلہ اس سے بھی کم ہو، کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن یہ بصیرت کی بات ہے نا، سمجھ کی بات ہے۔ اور پھر یہ کہ لیڈرشپ کی کوالٹی یہی ہے کہ انسان کے اندر حوصلہ مندی ہو۔ امیر معاویہ نے چمڑے کے بچھونے تقسیم کیے، یعنی بیڈنگ، دمشق کے ایک بوڑھے آدمی کو بھی بھیجا، وہ اسے پسند نہ آیا، اس نے قسم کھائی کہ میں یہ امیر معاویہ کے سر پر ماروں گا۔ پھر وہ امیر معاویہ کے پاس آیا اور اسے اپنی قسم کے بارے میں بتایا، تو امیر معاویہ نے کہا اپنی نظر پوری کرو، مار لو، اور اس بوڑھے سے نرمی سے پیش آئے۔ اب اس سے شان کس کی بڑی؟ انہی کی جس نے بوجھ اٹھا لیا، کیونکہ دیکھنے والے بھی جو آس پاس بیٹھے ہوں گے اور ایک شخص غصے میں داخل ہوتا ہے اور بدتمیزی سے بات کرتا ہے اور ناروا غصہ نکال رہا ہے، اور دیکھنے والا دیکھ رہا ہے کہ بوڑھا ہے، عمر کا تقاضا ہے، کوئی بات نہیں۔ اب جب وہ سب کے سامنے ایک طرح سے ذلت اٹھا رہا ہے تو یہ ذلت نہیں، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں اس میں ہماری بے عزتی ہے، لیکن بے عزتی نہیں ہوتی۔ جو عقل مند ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس میں اس شخص کی بڑائی ہے جو یہ سہ رہا ہے، جو یہ حماقت برداشت کر رہا ہے اور کڑوا گھونٹ پی کر بھی اسمائل کر سکتا ہے۔ حضرت ابو ذر کا غلام آیا، اس نے آپ کی بکری کی ٹانگ توڑ دی۔ آپ نے اس سے کہا اس کی ٹانگ کس نے توڑی ہے؟ اس نے کہا میں نے جان بوجھ کر توڑی ہے تاکہ آپ غصے میں آئیں اور مجھے ماریں اور گناہگار ہوں۔ اب یہ شیطان کا ایک وار ہوتا ہے۔ بعضوں کا شیطان دیکھتا ہے کہ یہ شخص اتنا سنبھالتا ہے اپنے آپ کو، جھوٹ نہیں بولتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں مارتا، اب وہ ایسے حربے وسیلے سوچتا ہے کہ جس کے ذریعے اس بندے کو گناہگار کر کے چھوڑے۔ اب وہ جب اس سے عاجز آتا ہے تو پھر وہ دوسروں کے پاس جاتا ہے اور ان کے ذریعے اس کو ستاتا ہے، یعنی انسانوں کی شکل میں شیطان آتا ہے۔ اسی لیے ہمیں موعظتین میں سکھایا گیا نا، من الجنتی والناس، کہ بعض شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے، یا بعض انسانوں پہ شیطان کا غلبہ ہوتا ہے اور وہ انسانی شکل میں شیطان آ کے آپ کو اریٹیٹ کرتا ہے، اور پھر آپ وہ کر جاتے ہیں جو عام حالات میں نہیں کرنے والے ہوتے۔ تو اس نے کہا کہ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ آپ غصے میں آئیں اور آپ مجھے ماریں اور پھر آپ گنہگار ہوں۔ آپ نے فرمایا جس نے تجھے میرے غصے پر بھڑکایا ہے میں اس کو غصے میں ڈالوں گا، یعنی میں شیطان کو غضبناک کروں گا غصے میں نہ آ کر۔ کتنی دلچسپ بات ہے، شیطان کو بہت غصہ آتا ہے ان لوگوں پر جو اس کے ہاتھ نہیں آتے، جو اس کے بہکانے میں نہیں آتے۔ اور شیطان سب سے زیادہ کس طریقے سے پینیٹریٹ کرتا ہے؟ غصے کے راستے سے۔ اور جب کوشش کے باوجود وہ انسان کو غصہ نہیں دلا سکتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ خود غصے میں آ جاتا ہے، اور پھر اس کو آزاد کر دیا، یعنی اس غلام کو آزاد کر دیا۔ ایک آدمی نے عدی بن حاتم کو گالی دی، حاتم تائی کے بیٹے تھے یہ۔ آپ خاموش رہے، جب وہ خاموش ہو گیا تو اس سے کہا اگر کچھ اور کہنا چاہتے ہو تو وہ بھی میرے قبیلے کے نوجوانوں کے آنے سے پہلے پہلے کہہ لو، کیونکہ اگر وہ سنیں گے کہ ان کے سردار کو تم اس طرح کہہ رہے ہو تو وہ ناپسند کریں گے، یعنی ان کو پسند نہ آئے گا، یعنی بس اگر کچھ اور کہنا تو وہ بھی کہہ لو، کیونکہ مجھ سے جو کہہ رہے ہو میں تو سن رہا ہوں، لیکن اگر یہ بات کسی اور کے سامنے کہی تو پھر تمہاری شامت آئے گی۔ یہ جواب کس بات کی علامت ہے؟ بردباری کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اندھیری رات میں مسجد میں آئے، ایک آدمی سویا ہوا تھا، اس کے پاؤں پر پاؤں جا پڑا۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات لوگ لیٹے ہوتے ہیں نیچے اور آپ چل رہے ہوتے ہیں اور آپ اٹک جاتے ہیں یا کچھ۔ اس نے اپنا سر اٹھایا اور کہا کیا تو پاگل ہے؟ حضرت عمر نے کہا نہیں۔ آپ کے محافظ نے اس کو مارنے کا ارادہ کیا، قصد کیا ہی نہیں، ارادہ کیا۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا رک جاؤ، اس نے مجھ سے پوچھا تھا کیا تو دیوانہ ہے؟ تو میں نے کہا نہیں۔ ایک آدمی علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے ملا اور آپ کو گالی دی، غلام اس پر حملہ کرنے لگے تو آپ نے فرمایا چھوڑ دو۔ پھر اس آدمی کی طرف توجہ کی اور فرمایا ہماری جو چیزیں تجھ سے مخفی ہیں وہ اس سے بھی بڑی ہیں۔ کیا مخفی ہیں؟
یعنی اندر کی بیماریاں، ڈیزیزز آف ہارٹ یا چھپے ہوئے گناہ. یعنی کیا چیز انسان کو ٹھنڈا کر دیتی ہے؟ جب کوئی آپ کو برا بھلا کہے، کسی چھوٹی برائی پر آپ کو کوئی برا بھلا کہے، زیادہ آپ کو ستانے لگے، تو اس وقت آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ تو ایک چھوٹی سی بات پر میرے پیچھے پڑ گیا ہے، اس کو نہیں پتا کہ میں اس سے زیادہ کتنا برا ہوں. اگر اس کو یہ سارا کچھ پتا چل جائے تو پھر تو حق بجانب ہو. پھر کہا کیا تیری کوئی حاجت ہے کہ ہم مدد کریں؟ یہ ہے نا حکمت، کہ ایک شخص کیوں اریٹیٹ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا، اس کی کیا ضرورت رکی ہوئی ہے. وہ آدمی شرمندہ ہو گیا. آپ نے اپنی چادر اتار کر اس کو دی اور حکم دیا اسے 1000 درہم دے دو. اس کے بعد وہ آدمی کہا کرتا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں. ایک آدمی نے وہب بن منبہ سے کہا فلاں آدمی نے آپ کو گالی دی ہے، یعنی شکایت لگائی آ کے. کبھی ہوتا ہے آپ کے ساتھ ایسے کہ آپ کے دوست آپ کو بتائیں کہ فلاں آپ کو ایسا اور ایسا کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا شیطان کو تیرے سوا کوئی الچی نہ ملے کہ تو میسج لے کے آیا؟ تو ایسے دوستوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے کہ جو انسان کو دوسروں کے خلاف بدگمان کرے اور بھڑکائیں، اور اگر کریں تو اس وقت ٹھنڈے دل سے ٹھہر کے سوچیں اور اپنے دل کی حالت کو نارمل ہی رکھیں اور کسی کی باتوں میں نہ آئیں. ہاں جہاں خرابی ہو اسے دور کر لیں، لیکن رویہ خراب نہیں کریں، کیونکہ اصل مقصود کیا ہے؟ خرابی کی اصلاح، نہ کہ اپنے مزاج کا بگاڑ. ایک چیز ہوتی ہے نا کہ آپ کو غلطی دیکھتے ہیں، بہت سی غلطیاں دیکھتے ہیں آپ، جو چیزیں آپ کو پسند نہیں آتی. بعض اوقات آپ سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں، کوئی انسان آپ کو خرابی کرتے نظر آتے ہیں، بعض اوقات کوڑے کے ڈھیر پڑے نظر آتے ہیں، بعض اوقات کچھ اور ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ جو کیا کرتی ہیں، ان کو دیکھ کر آپ کو غصہ آتا ہے. اب اس غصے کو چینلائز کیسے کیا جائے؟ کہ وہیں بیٹھ کے بول کے چیخ چلا کے کہہ کے برا بھلا اس کو گالی، اس کے ساتھ ناروا بات کر کے ختم؟ کوئی فائدہ نہیں. اب آپ کو اپنا مزاج بھی بنا ہوا، جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو ان کو بھی آپ نے ستایا. تو یہ ساری انرجی جو ایک منفی کام میں لگی وہ کہاں لگنی چاہیے تھی؟ یہ تدبیر کرنے میں کہ اس کی اصلاح کیسے ہو، سولوشن کیا ہے، حل کیا ہے. آپ کسی بھی شخص کو دیکھتے ہیں، گھر میں اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، باہر اپنے ساتھیوں کو دیکھتے ہیں، کسی ادارے میں لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کام خراب کر رہے ہیں، تو عموماً خرابی دیکھ کر ہمیں غصہ آ جاتا ہے. غصہ آتا ہے تو ہم اپنے آپ کو کھانے لگتے ہیں، ہمارا خون بھڑکتا ہے اور ہم مصیبت کا شکار ہوتے ہیں. اور جو خرابی کر رہا تھا وہ مزے کر رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے بعض اوقات ہمارے غصے کا بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ایسے وقت میں غصے کی بجائے کیا کرنا چاہیے؟ اصلاح کی تدبیریں، روٹ کاز پہ غور، اور پھر وہاں سے جا کے چیز کو ہلانا چاہیے جہاں سے سب کچھ بیلنس ہو سکے. محض کسی سے ذکر کر دینے سے اصلاح نہیں ہوا کرتی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں کو برا لگتی ہے چیز، تو ہم کہتے چلو اس کو بتا دیتے جا کے. اچھا مثلا عموماً جیسے الہدا میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کیسٹ یا سی ڈی خراب ہے، تو وہ آ کر جو اسٹال پہ لڑکی کھڑی ہوتی ہے اس کے ساتھ غضبناک ہوتے ہیں، اس کو سنا کے چلے جاتے ہیں. حالانکہ اس بیچاری نے نہ وہ سی ڈی بنائی ہے، نہ ہی اس میں کوئی غلطی ہے، نہ خرابی. اس کا تو کام صرف اتنا ہے کہ وہ کیا کرے، آگے دے دے. وہ تو خدمت میں مامور ہے. تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ کس کو ایڈریس کیا جاتا، کیسے بات پہنچائی جاتی؟ اب کیا ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات ایک پروڈکٹ خراب ہے جو دکاندار ملا اسی کو برا بھلا کہہ کے چلے. اب دکاندار نے تو اٹھا کے رکھ دینی، کیونکہ وہ تو مالک نہیں ہے اور نہ ہی وہ کوئی اصلاح کرے گا. تو آپ نے ایسی جگہ اپنا غصہ نکالا کہ جہاں نکالنا ظلم میں شامل ہوا، کیونکہ جس پر آپ غصہ نکال رہے ہیں اس کا اس میں ایک رتی برابر بھی کوئی قصور نہیں ہے، اور اس سے فائدہ بھی کچھ نہیں ہوگا، آئندہ کے لیے اصلاح بھی کوئی نہیں ہوگی. تو ہماری بہت سے، چاہے وہ ہمارے بچوں کی تربیت میں خلل ہو، بہت سی مائیں کیا کرتی ہیں، بچے خرابی کرتے ہیں تو باپ گھر میں داخل ہوتا ہے، شکایتوں کی پٹاری کھول دیتی ہیں. چلے تھوڑا حوصلہ کر لیتے، تھوڑا آگے بڑھ جاتے، لیکن وہ کیا سمجھتی ہیں کہ بچے کی ساری شکایتیں اور ساری خرابیاں اور جو دیکھ کر اس کا غصہ آیا وہ اگر باپ کو بتا دیے تو اب معاملہ میرے سر سے اتر گیا، میں بری ذمہ. کیا نتیجہ نکلتا ہے، حاصل کیا ہوتا ہے؟ باپ بھی غصے میں آ جاتا ہے، وہ بچے پہ چلاتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اصلاح؟ کوئی اصلاح نہیں ہوتی. بچے اور ضد میں آ جاتے، ماں باپ سے نفرت کرنے، ماں کا بھی ٹرسٹ جاتا ہے.
یعنی ماں پر اعتماد نہیں رہتا، باپ سے نفرت ہوتی، ان کا اپنا کانفیڈینس الگ خراب ہوتا ہے، اعتماد ختم ہو جاتا ہے، نتیجتاً معاشرے کے ہر فرد سے ان کا اعتماد ختم ہونے لگتا ہے، اور ان کی وہ صلاحیتیں جو کسی مثبت طریقے سے چینلائز ہو سکتی تھی کسی اچھے کام کے لیے، وہ ضائع ہو جاتی. اور اس میں سبب کون بنا، ذرا غور کیجئے، کون بنا سبب؟ آغاز کہاں سے ہوا؟ ماں کی ناسمجھی سے، کہ اس نے کوئی خود حل نہیں سوچا کہ اس کا علاج کیا ہو، طریقہ کیا ہو. اگر اسے شوہر کی مدد چاہیے تو وہ شکایت لگانے کی بجائے شوہر کے ضمیر کو بیدار کرے اور شوہر کو اس کی ذمہ داری کا کچھ احساس دلائے، یا مل کر کوئی سولوشن سوچے، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر محض اپنی فرسٹریشن کا اظہار مقصود ہے تو اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا. اور یہی مثال اور جگہوں پر بھی، کہ اگر آپ کسی کے بھی خلاف کمپلینٹ کسی بڑے سے کر دیتے ہیں اور مطلوب صرف اپنی فرسٹریشن کا تدارک ہے، تو اس سے اصلاح نہیں کبھی ہوتی، اور نہ حالات بدلتے ہیں، بلکہ ایک کے بعد ایک چیز ریپیٹ ہوتی چلی جاتی، اور آپ کا بھی مرض بڑھتا رہتا ہے اور لوگ بھی جو غلط کر رہے ہیں وہ کرتے چلے جاتے ہیں. تو ہر معاملے کو انڈیویجولی لے کے دیکھنا یہ چاہیے کہ روٹ کاز کیا ہے، کہاں سے اصلاح کی جائے تاکہ ظاہری حالات بھی درست ہو جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.